سارا دین امام حسین کی قربانی سے بچا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی کس سے بچی؟ اس عزاداری سے بچی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو احیاء کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے یہ عزاداری جو ایک بنیادی عنصر رکھتی ہے، اس کا کیسا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح، اس کے لیے ایک لفظ منانے کا مشہور ہے. اس کو منایا جاتا ہے یا تحریک کو قائم کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام نے ظلم کے خلاف قیام کو اپنے منشور کا حصہ بنایا. محدودیتیں ہیں جس میں اسلام نے مسلمان غیر مسلمان، مشرک غیر مشرک، اسلام غیر اسلام، یہ ساری قید و شرط لگائی ہیں. لیکن کچھ احکام اسلام کے ایسے ہیں کہ جہاں اسلام نے کوئی قید و شرط نہیں رکھی. وہ احکام کے جس میں اسلام نے کوئی قید اور کوئی شرط اور کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، ان میں سے ایک ہے ظلم کی مخالفت، ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت. اس میں کوئی قید نہیں رکھی اسلام نے، کوئی قید بھی نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی. ظالم چاہے جو بھی ہو، ولو کان ذا قربا، ظالم تمہارا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، تم اس کی مخالفت کرو گے. ظالم چاہے تمہارا مومن بھائی کیوں نہ ہو، تم اس کی مخالفت کرو گے. ظالم تمہارا مسلمان بھائی بھی کیوں نہ ہو، تم اس کی مخالفت کرو گے. ظالم تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد بھی کیوں نہ ہو، تم اس کی مخالفت کرو گے. مظلوم تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، مظلوم مخالف خدا بھی کیوں نہ ہو، مظلوم کافر بھی کیوں نہ ہو، مظلوم جس فکر و جس نظریے سے تعلق رکھتا ہو، تمہیں مظلوم کی حمایت، تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو لیکن تم اس کی حمایت کرو. تو اسلام نے اصلا ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت میں کوئی قید نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی بندش نہیں ہے. وہ تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، وہ تمہارے قبلے کا جو ہے وہ تمہارے دین کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، وہ تمہارے امام کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا. ایسا شخص کہ جو خدا کا مخالف ہے اور خدا کو عزیز نہیں ہے اس کے دین کی مخالف ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ مظلوم اگر ہے تو خدا کہتا ہے اس کی حمایت کرو. کس لیے حمایت کرو؟ اس کی حمایت میں نہیں بلکہ ظلم کی مخالفت. اگر انسان ظلم کے سامنے یہ کہہ کے خاموش رہ جائے کہ یہ تو میرے دشمن پہ ظلم ہو رہا ہے لہٰذا میں خاموش رہوں، اگر اس پہ خاموش رہ جائے تو پھر اس سے مظلوم کو جو تکلیف ہوتی اس سے زیادہ ظالم کو جرأتیں ملتی ہیں. اسلام کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ظالم کو جرأت ملے. مولا کائنات کا جملہ سنیے گا، کونا للظالم خصما. کب نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے آخری وقت میں امام حسن اور امام حسین کو نصیحت کر رہے ہیں. میرے بیٹوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا کی طرف نہ جانا. وَإِن بَغَتْكُمَا، اگر دنیا تم کو چاہے تب بھی اپنے آپ کو دنیا کی رعنائیوں سے دور رکھنا. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. ظالم کے لیے خصم، یعنی خصم کہتے ہیں دشمن ہو، جن میں شدید دشمنی ہو، ظالم کو اپنا شدید دشمن ماننا. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے لیے مددگار رہنا. اب یہاں مولا کائنات نے بھی کوئی کیٹیگری نہیں بنائی کہ مظلوم کون سا ہو. مظلوم مومن ہو، مظلوم شیعہ ہو، مظلوم سنی ہو، مظلوم ہندو ہو، مظلوم کرسچن ہو، مظلوم مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایران کا ہو. میں جس منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مظلوم عراق کا ہو، مظلوم افغانستان کا ہو، مظلوم مثال کے طور پہ فلسطین کا ہو، مظلوم جس ملک کا بھی مظلوم ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اس پہ غور کر رہے ہیں، یعنی کوئی حد نہیں بیان کی مولا کائنات نے. فکر کیا اسلام کا امتیاز کیا ہے، اس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اسلام کا امتیاز کیا ہے؟ ظلم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کبھی کسی پہ خود ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم ہو، اور نہ ہی ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہو. یہ کیا اسلام کا بنیادی عنصر ہے عزیز، اسلام کی بنیادی. اب آئیے میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی طرف. امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے فلسفے تھے. دین کو زندہ کرنا، حقدار کو اس کا حق دلانا، نماز روزے کو بچانا، حج، دین کے اصولوں کو، ارکان کو بچانا. اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کو روکنا. اب آپ سوچیے اس قدر جو ہے وہ ظلم شدید تھا
کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے اپنی قربانی تک دے دی، اور کوئی معمولی قربانی نہیں دی، سنگین ترین قربانی دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین کو زندہ کیا امام حسین کی قربانی نے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کرتی ہے یہ عزاداری، اور یہ عزاداری اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کر سکتی ہے کہ اس عزاداری کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سبب جو چیز کل بچی تھی آج وہ بھی بچے۔ اگر وہ بچتی ہیں تو ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ماتمداری بھی ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم عنصر اگر یہ چھوٹ گیا تو یاد رکھیے قیام امام حسین علیہ السلام اور عزا امام حسین علیہ السلام کا اہم ترین ستون اور پلر چھوٹا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ ظلم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت۔ یہ پہلو اگر یہ نہیں رہا عزاداری امام حسین میں تو پھر وہ عزاداری امام حسین نہیں ہے۔ پھر ہم صرف جو ہے وہ احساسات و جذبات پہ ممکن ہے ہم گریہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں کروں، کسی نے سوال بھی کیا اور کچھ باتیں اس طرح کی آج کل گونج بھی رہی ہیں، اس سال محرم میں خاص کر ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے، ظلم کی مخالفت اگر نہیں ہے عزادار میں، اگر ظلم سے نفرت نہیں، یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہیں، یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا احساس نہیں، تو پھر وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ ہم کس کے خلاف رو رہے ہیں اور کس کے لیے رو رہے ہیں؟ خب یعنی مظلومیت کا پہلو حصہ ہے امام حسین علیہ السلام کے گریے پر۔ اگر اس مظلومیت کی پہلو کو نکال دیں گے تو قتل تو بہت سارے ہوئے ہیں، بہت ساری جنگوں میں بہت سارے قتل کیے، لیکن جو درد اور مظلومیت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں تھی وہ کسی کی شہادت میں نہیں ہے۔ اور جس یعنی مظلومیت کی حمایت کا احساس اس شہادت کی یاد میں ہو وہ کسی دوسرے میں نہیں ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی عزاداری کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی اگر ماتمداری کرتا ہے، اگر اس میں مظلوم کی حمایت کا عنصر اور ظلم سے نفرت کا عنصر نہ ہو تو وہ نہیں ہے عزاداری۔ علمہ البیان